بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے دین سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی اللہ کی وحدانیت پر کس طرح ایمان لے آئی، ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کی اسلام قبول کرنے کی خبر پہنچی تو اس ظالم نے اپنی بیوی پر کون کون سے ظلم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھیں اور کس کی اولاد میں سے تھیں۔ ناظرین، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بخت خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ناظرین، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل عورت تھیں۔ چونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اس لیے انہیں مال و دولت کی کوئی کسر نہیں تھی، اسی وجہ سے خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن عورت فرعون کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین اس نکاح سے بالکل خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ ناظرین، فرعون کو مال و دولت کی کثرت، حکومت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیا کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ ہر انسان کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا۔ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے دنوں میں بدلتے گئے، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے کیوں نہ جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا
تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو گئے۔ اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا، جسے دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم ترین معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں پھینکیں، اور وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے، اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا عصا مبارک اس میدان میں سانپوں کے ارد گرد پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہیبت ناک اژدہا بن کر دھاڑنے لگا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق کا یہ عظیم ترین معجزہ دیکھ کر تمام جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا، اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی۔ تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے اسلام قبول کرنے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا اسلام لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ شروعات میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کے مسلمانوں پہ کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھیں جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا، اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے، اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا، اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ آخر کار وہ کس کو خدا مانتی ہے۔ تو فرعون اس سے کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب صرف ایک ہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر اور غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ اور ان کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔
اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا۔ اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر اوپر جا رہے ہیں۔ اس طرح فرعون کی بیوی کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر مصروف تھی۔ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس خادمہ پر اپنے ظلم و ستم کی داستان بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا سوچ لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس خادمہ کے شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، اللہ کرے تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر بے باک کر دیا ہے؟ یہ سن کر فرعون ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے کہ جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر عورت نے فرعون کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی بلایا اور دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کرے گی تو وہ ضرور ایک دن موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کا جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے اس کی بیوی کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا بھارا بھرکم وزن رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکلیفوں اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب ان تمام تر تکالیف کے بعد فرعون نے اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے، تب بھی میرا عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کے آؤ۔ اگر یہ چٹان دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین سے پھر گئیں تو وہ میری بیوی ہیں۔ ناظرین، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے تو ایک طرف موت، اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی تو انہیں اپنے سفید موتیوں والا خوبصورت محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک منظر کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد مقرر فرما دیا تھا۔ وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون کی تمام تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نہ پھری، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ نعمت عطا فرمائے گا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ ان کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان مضبوط رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔